الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال ہم غم خاروں کے آقا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آستانہ عالیہ سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرہ وضوحا چمک رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کیا معاملہ ہے، کیا بڑا تبسم فرما رہے ہیں؟ خود ہی ارشاد فرمایا کیا میرے صحابہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میری بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ اے محبوب پاک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور میں اس پر 10 مرتبہ رحمت کروں؟ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام کہے اور اس پر میں 10 مرتبہ سلام کہوں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں ہم نے 2-3 چیزیں غور کی ہوں گی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب پاک درود پاک بندہ آپ پر پڑھے گا اور رحمت کون بھیجے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اس پر رحمت برساؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار اور محبت ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ایک جگہ کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تنگ کیا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ اسی طرح یہاں بھی حدیث پاک میں ہے کہ اے محبوب بندہ تو آپ کے اوپر درود پاک پڑھے گا مگر اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو بندہ آپ کے اوپر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے اوپر میں 10 مرتبہ رحمت نازل فرماؤں گا۔ حالانکہ ساری عمر ہم تو یہی دعا کرتے رہتے یا اللہ رحمت کی نظر فرما، اے اللہ رحمت کی نظر فرما، صرف ایک رحمت کی نظر کی ہم امید کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری عمر بیت جاتی ہے، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماؤں گا۔ کائنات کے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رحمت کی ایک تجلی پڑ جائے تو میرا خیال ہے ساری کائنات کے لیے کافی ہے، مگر یہ صرف اس انسان کے لیے، صرف فرد واحد کے لیے جو صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر یہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ اس پر سلامتی بھی ہوگی۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، ہمیں کوئی وقت کا وزیر اعظم یا بادشاہ ہمیں صرف ایک مرتبہ سلام بھیجے تو ہمارے میرا خیال پاؤں زمین پر نہ لگے، ہم لوگوں کو بتاتے پھریں کہ فلاں بندے نے مجھے سلام بھیجا ہے۔
یا آج کل تو تصویروں کا دور ہے، کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر لے لے تو لوگوں دکھاتا پھرتا ہے کہ اس کے ساتھ میری تصویر ہے۔ تو کائنات، مولا کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سلام بھیجے اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے ہے جو صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو، جس کا شب و روز ہی درود پاک میں گزرتے ہوں، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوگا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو مرتبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ، ظاہرہ، طیبہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، راشدہ، عذرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، شاید کائنات میں کسی کو عطا فرمایا ہو۔ یہ چند دن پہلے ان کا عرس مبارک گزرا ہے۔ بہت ساری حدیث پاک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار تھا، اور خود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار اور محبت تھا۔ بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تشبیہ تھی، یعنی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سارا کا سارا سنت کے مطابق تھا، اور جو چہرے کی تشبیہ تھی یہ چلتی پھرتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی۔ اتنی مشابہت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ، اور یہ پھر چل کے مشابہت آگے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ تشبیہ تھی کہ آپ کوئی بھی کام کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو آگے چل کے تشبیہ جو تقسیم ہوتی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرے سے لے کر سینہ تک یہ تشبیہ تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک تو ہو بہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھا، اور اس کے ساتھ ایڑیاں، پنڈلیاں اور قدم مبارک اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ اتنی مشابہت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی بھی راز کی بات کہنی ہوتی تو آپ سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتی ہیں۔ بیٹھی ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ چند منٹ گزرتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کان میں ایک بات کہتے ہیں۔ ابھی بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار روتی ہیں، اتنا روتی ہیں، اتنا روتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بے چینی دیکھ کر آپ کے کان میں پھر سرگوشی کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں۔ ابھی وہ بات کہنا ہی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں، اتنا مسکراتی ہیں کہ ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ تو تعجب کرتی ہیں کہ یہ کیا معاملہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ رو رہی تھی، ابھی مسکرا رہی ہیں۔ آپ نے اسے استفسار فرمایا، کہا کہ بی بی فاطمہ مجھے بھی وہ راز کی بات بتاؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کہی ہے۔ عرض کیا اماں جان یہ تو ایک راز ہے، میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں۔ چند وقت سال بیت گیا، 2-4 سال بیتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا فانی سے کوچ کر گئے، خالق حقیقی سے جہاں ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں وہ بات تھی کہ یہ راز ہے۔ پھر ان کو بلاتی ہیں، پھر وہی بات کرتی ہیں، کیا بی بی فاطمہ اس وقت تو چلو یہ راز تھا، اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، آپ بھی بتا دو۔ تو عرض کرنے لگی، اے ماں جان اصل میں بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں کہا، کیا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر سال جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے قرآن پاک کا دور کرنے آتے ہیں۔ اس مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی اور سچی نہ ہو، کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی
تو میں زاروں کو تار رو لگی کہ میرے والد صاحب میرے بابا جان اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے ہیں۔ کہتے تھوڑی دیر بعد جب میں رو رہی تھی میرے والد گرامی نے میرے کان میں ایک اور بات کہی، وہ بات یہ تھی کیا فاطمہ تو اتنا رو رہی ہے، کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتی کہ بروز قیامت سب سے پہلے خاندان میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہو؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی راز کی بات کہتے تھے تو وہ بھی بی بی فاطمہ کے ساتھ کہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آقا میں میزبان بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کی دعوت قبول کی۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے، کثیر صحابہ کرام کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لے گئے، ابھی راستے میں جا ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم مبارک گن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان یہ کیا معاملہ، تم میرے قدم کیوں گر رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج جتنے قدم آ کے میرے گھر کی طرف اٹھیں گے آج میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا آپ کا عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے تبسم فرمایا۔ ساتھ میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ دعوت ہوئی اور بہت پرتکلف دعوت تھی، بہت کچھ کھانے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوٹ کرتے رہے۔ دعوت ختم ہوئی، حضرت علی سیدھا گھر آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا فاطمہ آج میرے بھائی نے آج اتنی پیاری دعوت کی، عثمان غنی نے اتنی پرتکلف دعوت تھی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی ایسی دعوت کروں۔ جب آپ نے خوبیاں سنائی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے سرتاج آپ ابھی جائیں اور نبی علیہ السلام کی دعوت کر کے آئیں۔ حالانکہ پتہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کافی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں، مگر پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ پر اتنا توکل تھا پھر بھی دعوت کر دی۔ اب نبی علیہ السلام کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو والد ہے اور اوپر سے نبی علیہ السلام ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر توکل کی بات دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی کثیر صحابہ کرام کی جماعت لی اور سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر پہنچے تو کھانے کے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ میں پڑ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا باری تعالیٰ آج میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ کافی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے اور توکل اتنا مضبوط ہے۔ ابھی عرض کی ہے، عرض کرنے کے بعد ہنڈیا کو اٹھاتے ہیں اور پانی سے بھر کے چولہے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہنڈیا کو ہلاتے ہیں۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے اور تقوی پرہیزگاری دیکھیں تقوی کتنا زیادہ ہے، اگر آج ہم دیکھیں تو ہم اگر توکل کرتے بھی ہیں تو اس چیز کو بار بار دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز آئی بھی ہے کہ نہیں، کہ ایسے ہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا توکل دیکھیں، رب پر اتنا توکل ہے کہ آپ نے پلیٹیں نکالی، ہنڈیا سے نکالنا شروع کر دیا اور پلیٹوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کھانا جاتا گیا، سارے صحابہ کرام کھاتے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ کرام تعجب تھے اس بات پر کہ یہ اتنی زیادہ کھانے کی خوشبو ہے، آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسا پرتکلف کھانا ہے، آج سے پہلے ہم نے بہت ساری دعوتیں کھائی ہیں مگر اس جیسا کھانا ہم نے نہیں کھایا، اتنی زیادہ خوشبو اور اتنا زیادہ مزیدار۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو خود نبی علیہ السلام کو پتہ تھا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ تم جس کھانے کی تعریف کر رہے ہو تمہیں پتہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا کہ اے صحابہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ توکل اعلیٰ مقام کا توکل ہے۔ ابھی یہی بات نہیں، کھانا ختم ہوتا ہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدے میں پڑ جاتی ہیں، عرض کرتی ہے یا باری تعالیٰ میں نے سنا تھا کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت تھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بابا جان جتنے قدم اٹھائے تھے اتنے غلام آزاد کیے تھے۔ اے باری تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
مگر میں عرض کرتی ہوں میرا تجھ پر توکل اتنا زیادہ ہے کہ جتنے قدم میرے بابا کے میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں اتنے ہی تو گناہ گاروں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی، اتنی پسند آئی، فوری جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں، اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا تھا، بی بی فاطمہ کا یہ عمل اتنا پسند مجھے آیا ہے کہ جتنے آپ کے قدم اٹھے ہیں اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدم کے بدلے 1000 ایسے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے اور توکل کتنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا زیادہ پیار تھا، کتنی زیادہ محبت تھی، اور اس سے بڑھ کر آ کر توکل دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک لونڈی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں منت مانگتے ہیں کہ دونوں شہزادے جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں شہزادے چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں مل کر روزے رکھتے ہیں۔ عالم یہ تھا کہ روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا روزہ ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، فاقے پہلے ہی چل رہے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے سامان ایک مختصر ہوتا ہے، چند کھجوریں چند روٹیاں ہوتی ہیں، سامان سامنے رکھتے ہیں کہ جب سحری کا افطاری کا وقت ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آواز اندر سے جاتی ہے کہ کون؟ آگے سے سوال کیتا مسکین، اللہ کا مسکین ہوں، ایسا بندہ ہوں کہ کوئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور یہ گھرانہ ایسا ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اسی وقت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا سارا کا سارا اٹھایا، اس مسکین کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ افطاری ہوتی ہے، تینوں افراد جو ہوتے ہیں پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، پانی کے ساتھ ہی سحری ہو رہی ہے، پھر روزہ شروع ہو گیا۔ کو منت مانی تھی 3 روزوں کی، اگلے دن جب سارا دن بھوک اور پیاس اور کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھا تھا، شام کا وقت ہوتا ہے، پھر افطاری آتی ہے، افطاری سے چند منٹ پہلے پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے سوال ہوتا ہے کہ کون؟ پھر عرض کی جاتی ہے کہ یتیم ہوں، کافی دنوں سے کھانا میسر نہیں ہے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان اٹھایا، جو چند کھجوریں یا چند روٹیاں تھیں، پھر اسی یتیم کو دے دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہی روزہ افطار ہوتا ہے کہ نہ کچھ کھانے کو ہے، صرف پانی کے ساتھ روزہ افطار ہوتا ہے، پھر کھلتا ہے، پھر اسی طرح سحری بھی پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تیسرا دن آ جاتا ہے، اب حالت یہ ہے کہ اتنے نہ ڈال ہے کہ کوئی ظاہری بات ہے، یا وہاں کے تو دن بھی بہت سخت ہے، دھوپ بہت سخت ہوتی ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر ویسے ہی روزہ سحری بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا دن آتا ہے، پھر افطاری سے چند سیکنڈ چند منٹ پہلے پھر وہی صدا آتی ہے، اندر سے سوال ہوتا ہے کہ کون ہے؟ پھر عرض کی جاتی ہے کہ قیدی ہوں، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سامان اٹھایا، سارا کا سارا سامان اس قیدی کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر توکل کی اعلیٰ مثال ہے کہ 3 دن بیت گئے ہیں، کھانے کو کچھ میسر ہی نہیں ہے، اور روزہ بھی سحری کے پانی کے ساتھ، اور افطاری اور سحری دونوں پانی کے ساتھ ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش دیکھے کتنی بڑی ہے، اور ان کا مرتبہ بھی دیکھے کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ 3 دن بیت گئے ہیں، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ میں نے 3 دن سے 3 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، ایک دن کا ایک پتھر، دوسرے دن کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوا تھا تو دوسرا پتھر باندھ لیا،
تیسرے دن کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے تو تیسرا پتھر باندھ لیا۔ جب یہ عرض کی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ 3 پتھر باندھے، ابھی عرض ہی کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو نیچے کیا دیتے ہیں کہ 4 پتھر باندھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پرہیزگاری، کتنا تقوی اور پرہیزگاری۔ حالانکہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے میرے ساتھ سونے کے ہو کر چلے، اور مگر یہاں پر حالات آپ کے سامنے ہیں، صرف ہمیں دکھانے کے لیے، صرف تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کہ 4 دن بیت گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہیں، اور یہ سارا کا سارا ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ حالانکہ آج ہمارے سامنے دسترخوان پر 20 کھانے سجے ہوتے ہیں، اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں شاید ہم نے کبھی پہلے دیکھے ہوں، اس طرح ہمیں کھانے میسر ہو، مگر پھر بھی ہم روزے نہ رکھیں، پھر بھی ہم نمازیں نہ پڑھیں، پھر بھی ہم تراویح نہ پڑھیں۔ الامان والحفیظ، یہ تو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ پھر آگے سنیے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم سارا دن کام کرتی رہتی ہو، ہاتھ تھک جاتے ہیں، تم تھک جاتی ہو، آج نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ خادم آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تم جاؤ اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک لونڈی لے آؤ تاکہ تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا، کام کم ہو جائے گا۔ آپ جاتی ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، مجھے بھی ایک لونڈی عطا کر دیں تاکہ کچھ تخفیف ہو جائے گی کام میں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے اسے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا جب تم تھک جایا کرو تو ایسے کیا کرو 33 اور 34 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس خادم سے زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہاری تھکاوٹ بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ صرف ہمارے بتانے کے لیے تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بہت سارے امتی ایسے بھی آئیں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ لونڈیاں کہاں سے رکھیں گے، غلام کہاں سے رکھیں گے۔ یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ یہ عمل کر لیں گے، اس سے ہماری تھکاوٹ، پریشانی اور ساری دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا توکل اور پرہیزگاری ہے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کی تو کیا ہی مثال ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے سرتاج سے عرض کرنے لگی، اے میرے سرتاج، اے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں، جب میں اس دنیا فانی سے چلے جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں اٹھائے کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی پرہیزگاری ہے کہ کفن پر بھی جو نظر نہیں پڑنے دیتے تو ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا یہ تو دنیا میں مقام ہے اور آخرت میں مقام کیا ہوگا۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے جب بی بی فاطمہ گزرنے لگے گی تو ندا ہوگی، اے اہل مجمع سارے اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کوئی اپنی نگاہ اونچی نہ کرے، اس وجہ سے کہ بی بی فاطمہ گزرنے لگی ہیں۔ اللہ اکبر، وجہ کیا بنی؟ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ، یہ تو دنیا ہے، آخرت میں بھی ان کو راضی کرے گا۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور سب سے آخر میں جو سب سے بڑی عجیب بات ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آج جو بی بی فاطمہ کا جو ہم چرچا کر رہے ہیں، کم و بیش 1400 سال بیت گئے ہیں، ہر وقت ہم ان کا چرچا کرتے رہتے ہیں، سارا سال ان کا ذکر خیر ہوتا رہے تو میرا خیال ان کے ذکر خیر جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انہیں زندگی کتنی پائی؟ صرف 29 سال،
صرف 29 سال حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی، مگر 29 سال کے اندر انہوں نے وہ کام کر دکھائے، میرا خیال ہے جو ہم 60 سال میں بھی نہ کر سکے، مگر ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ ان کا نام لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اہل بیت سے خوب پیار محبت الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔